ساتھ اسی طرح حضرت غوث پاک کون ہے؟ ولیوں کے سردار۔ کوئی بھی پیر یا ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ غوث پاک کو نہ مانے۔ اب ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی جو کہ میں اپنے پاس سے نہیں، بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے مفکر اسلام وہ بھی جانتے ہیں اور انہوں نے لکھے گئے یہ، تو وہی واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک جلالہ رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، فقہ کا پڑھا رہے تھے۔ تو شاگرد کیا کہتے ہیں، شاگرد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ غوث پاک جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ خاموش ہو گئے، پڑھاتے پڑھاتے خاموش ہو گئے۔ ذرا غور سے سنیں تاکہ سب کچھ سمجھ بھی آئے۔ پڑھاتے پڑھاتے خاموش ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی اور اپنا ہاتھ مبارک چادر کے اندر کر لیا، اپنا ہاتھ مبارک چادر کے اندر کر لیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیں گے تو سمجھ بھی آئے گی، اور جب سمجھ آئے گی تو بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ شاگرد کیا کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم پیران پیر حضرت غوث پاک جلالہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، پڑھاتے پڑھاتے چہرہ مبارک سرخ لال ہو گیا اور گردن جھکا لی اور اپنا ہاتھ مبارک چادر کے اندر کر لیا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ پوری آستین گیلی تھی اور ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ہم حیران پریشان دیکھ رہے ہیں کہ پاس تو کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن ادب کا بھی تقاضا تھا، ہم نے سوال نہ کیا۔ 2 یا 3 مہینے گزرے تو ایک قافلہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم غوث پاک سے ملنا چاہتے ہیں، تو حضرت غوث پاک جلانی فرماتے ہیں کہ انہیں کہیے اندر ہی آ جائیں۔ اب شاگرد کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، یا نبی جو ہے تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، تو حضرت غوث پاک پیارے آقا کے بھی غلام تھے، تو پھر ان کا مرتبہ دیکھیے، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی وہ ولیوں کے سردار ہیں، ذرا ان کا مرتبہ دیکھیے۔ جب وہ اندر آتے ہیں قافلے والے تو کیا کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، اب جو شاگرد تھے نا وہ ایک ایک بات لکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ کرامتیں جب دیکھتے تھے نا تو حیران ہوتے تھے، تو لکھ لیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ بھی جو ہے وہ بیٹھ گئے ماجرا لکھنے کہ ابھی کوئی واقعہ بیان کریں گے، کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ قافلے والے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے غوث پاک، 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ہم جب آ رہے تھے تو ہم سمندر کے راستے سے آ رہے تھے، تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ہمارا جہاز طوفان کی طغیانی میں آ گیا اور ڈوبنے لگا، یہاں تک کہ ہمارا جہاز ڈوبتے ڈوبتے سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ تو ہمیں خیال آیا، ہم نے کہا یا غوث اعظم دستگیر، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہمیں جب خیال آیا تو ہم نے پکارا یا غوث اعظم مدد کیجیے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ آتا ہے اور ہماری کشتی کو نکال کے کنارے پہ لگا دیتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب ذرا سننے کی بات یہ ہے کہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے فوراً حساب لگایا، جب انہوں نے تاریخ بتائی، وقت بتایا، تو وہی وقت اور وہی دن وہی تاریخ تھی جس دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کیا تھا اور آپ کا ہاتھ گیلا تھا، قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت غوث پاک
اور کہاں سمندر میں چادر میں ہاتھ کیا جو کہ سمندر میں پہنچ گیا اور کشتی کو اٹھا کے کنارے پہ لگا دیا۔ تو جب آقا کے غلاموں کا یہ حال ہے تو میرے سرکار کا کیا حال ہوگا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو کیا پھر آقا مدینے سے یہ محفل نہیں سن سکتے؟ جب حضرت غوث پاک جو ولیوں کے سردار ہیں، جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے وہاں سے اپنا ہاتھ لے جا کر کشتی کو کنارے لگا سکتے ہیں تو حضور مدینے سے محفل بھی سن سکتے ہیں۔ حضور مدینہ سے محفل بھی سن سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ پاک سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ پاک سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو حضور عقیدہ ہے ہمارا، اور جس کا سچا عقیدہ ہوتا ہے تو حضور تشریف دلاتے ہیں، حضور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ اور پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر گھر آ جاتی ہیں تو ہر طرف دھوم مچ جاتی ہے، ہر طرف شور مچ جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ آ گیا ہے، اور ایسا بچہ آ گیا ہے کہ جسے جو دیکھتا ہے اس پہ فدا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو ایک اماں جی اپنا سامان باندھتی ہیں اور وہ بھی کہتی ہیں ذرا میں بھی چل کے دیکھاؤں، سامان باندھتی ہیں، سفر کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ تو ایک بی بی جی رستے میں پوچھتی ہے اماں جی کتنے چلے ہو؟ اماں جی کتنے چلے ہو؟ اماں جی کی کہتی ہے بی بی گل سن، اج میں اتھے چلی ہاں جس دا میں سنیا ہے کہ جڑا ایک باری انہوں تک لیتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جڑا ایک باری انہوں تک لیتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے خیال ہی خیال میں پوچھا چاند سے، اے چاند کبھی تو عید منائی ہے؟ تو چاند کی کہنا ہے میری زندگی میں چیک اے ہو رات آئی ہے، وہ کیڑی رات سی؟ تو شاعر کہتا ہے میں پوچھیا وہ کیڑی رات سی؟ چاند کہتا ہے میرے رب نے اس دھرتی تے ایک بہت ہی سونی انگل بنائی ہے، تو جدوں اس انگل نے اشارہ کیتا ہے تو پھر بھی رج کے عید منائی ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ چاند کیا کہتا ہے کہ رب نے دھرتی پہ ایک اتنی خوبصورت انگلی بنائی ہے کہ جب وہ انگلی اشارہ کرتی تھی نا تو اس رات میں بھی رج کے عید منائی ہے، اس رات نو میں بھی رج کے عید منائی ہے۔ تو اماں جی کہتی ہیں بی بی کو کہ چل تو بھی میرے نال چل کہ ذرا انہوں تک کے آئیے۔ بی بی کہتی ہے اماں جی اوکے اتنا ہی سونا ہے، میں نے کوئی مثال دے دیو کہ جدو تسی تکڑ چلے ہو کتنا سونا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں کہ سنیا ہے جس ویلے ہسدا ہے تے پھل کھل جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جس ویلے ہسدا ہے تے پھل کھل جاتا ہے، انگلیں ہلا کے وہ چند نو ہلاتا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ انگلیں ہلا کے وہ چند نو ہلاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کیا کہتی ہیں کیونکہ محبت سے پڑھیں گی آیا